تو ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کا انتقال، بیٹے نے ٹویٹ کر کے جانکاری دی۔ پولیس حراست میں ملزم کی موت کے بعد لوگوں کا ہنگامہ، تھانہ انچارج معطل۔ قرض سے پریشان ایک اور کسان نے اپنی زندگی ختم کر لی ہے۔ بدعنوانی کی بدترین مثال، ایم پی میں کروڑوں کی لاگت سے بنا پل افتتاح سے قبل ہی دریا میں غرقہ۔ شوپیاں 22 سالہ نصیر احمد وانی 2019 میں ہو گیا تھا لاپتہ، اب تک نہیں مل سکا کوئی سراغ۔ آرٹیکل 370 کی لڑائی میں پاکستان کی حمایت پر بولے فاروق عبداللہ، کسی کے ہاتھوں کی کٹ پتلی نہیں۔ اتر پردیش میں لاک ڈاؤن کے دوران اوقاف پر غیر قانونی قبضے کے معاملات میں تیزی سے اضافہ۔ کشمیر، 2 بہنوں کی عصمت ریزی کے الزام میں فرضی پیر گرفتار، کافی وقت سے دونوں بہنوں کے علاج کے بہانے کرتا رہا ان کا جنسی استحصال۔ جموں کشمیر، کورونا سے کٹرا تاجروں کو 4000 کروڑ روپے کا نقصان۔ ریلائنس نے بگ بازار خرید کر ہزاروں افراد کو بے روزگار ہونے سے بچا لیا۔ لالو یادو سے ملنے جا رہے RJD لیڈر سمیت 2 افراد سڑک حادثے میں ہلاک۔ عراق بغداد کے ہوائی اڈے کے قریب کاتیو شامیز میزائل کا حملہ۔ ناروے میں قرآن کریم کی بے حرمتی پر ترکی کی شدید مذمت۔ سعودی ولی عہد پر اسرائیل معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کرنے پر امریکہ کا دباؤ۔ یونان نے جزیرہ مئیس میں فوجی رسد پہنچا دی، ترکی کا سخت رد عمل۔ سوڈان میں موسلا دھار بارشیں اور سیلاب، سینکڑوں گھر منہدم۔ امریکہ میں طیارہ گر گیا، 3 افراد ہلاک۔ ترکی میں یوم ظفر کے موقع پر ڈرونز کا پر احتشام مظاہرہ۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی عالم بھر کی اہم ترین خبریں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوستوں پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ناظرین پہلی خبر ہے سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کے انتقال کے سلسلے میں۔ 21 دنوں تک آرمی ریسرچ اینڈ ریفرل اسپتال میں بہترین ڈاکٹروں کی نگرانی میں علاج کے باوجود سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کا آج انتقال ہو گیا۔ اس کی خبر ان کے بیٹے ابھیجیت مکھرجی نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے دی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے والد پرنب مکھرجی RR اسپتال کے ڈاکٹروں کی بھرپور کوشش اور پورے ہندوستان کے لوگوں کی دعاؤں کے باوجود اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ سب کی دعاؤں کے لیے شکریہ۔ ناظرین آپ کو بتا دیں کہ نیپال نے اپنا اچھا دوست کھو دیا، اس طرح پرنب مکھرجی کے انتقال پر نیپالی PM کا بیان سامنے آیا ہے۔ وہیں پر حکومت ہند نے سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کے انتقال کے بعد 7 روزہ قومی غم کا اعلان کر دیا۔ حکومت ہند نے اس سلسلے میں آرڈر جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرنب مکھرجی کے انتقال پر پورے ہندوستان میں 31 اگست سے 6 ستمبر تک 7 روزہ سرکاری غم منایا جائے گا۔ ناظرین اب خبر بھٹکل سے ہے۔ ادارہ ادب اطفال بھٹکل کی دوسری میعاد کا انتخابی اجلاس منعقد کیا گیا تھا، جس میں ادارے کے انتظامی ممبران اور ذمہ داران شریک تھے۔ اس اہم اجلاس میں گزشتہ میعاد کے مقابلے میں کئی نئے عہدیداران منتخب ہوئے ہیں۔ باہمی مشاورت سے ہونے والے فیصلوں میں کچھ اہم فیصلے درج ذیل ہیں۔ یاد رہے کہ ادارہ ادب اطفال کی سرپرستی شہر کرناٹک کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا الیاس جاگٹی ندوی صاحب شروع دن سے ہی فرما رہے ہیں۔ صدر کے طور پر ڈاکٹر عبدالحمید اطہر ندوی اور نائب صدر کے طور پر جناب رحمت اللہ راہی، اور اس کے علاوہ نائب صدر دوم کے طور پر محمد سعود شنگیٹی ندوی، اور جنرل سیکریٹری کے طور پر میرا معظم شاہ بندری، نائب سیکریٹری امیس احمد ماوڑ اور مدیر اعلیٰ مولانا سمان خلیفہ ندوی، مدیر پھول عبداللہ غازی، نائب مدیر اول جعفر سوان رکن الدین، نائب مدیر دوم ریاض الرحمن اکرمی ندوی، مشرف کارواں اطفال عبداللہ غازی، نائب مشرف حسن شہروز ندوی، محاسب حسن شہروز رکن الدین، خازن ابراہیم رکن الدین کے طور پر کر لیا گیا ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ بھی اہم ترین عہدوں پر بعض لوگوں کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ جمی ممبران کو اس موقع پر ادارے سیدھی بات کی جانب سے مبارکبادی ہے اور امید کرتے ہیں کہ ادارہ ادب اطفال بلندیوں کا یہ سفر جاری رکھے گا اور ہر دم ترقی کے زینے پر چڑھتا رہے گا۔
ناظرین، آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ادارہ ادب اطفال بھٹکل بچوں کی تعلیم و تربیت میں سرگرم عمل ہے۔ اس کے تحت بچوں کا خوبصورت رسالہ پھول شائع ہوتا ہے، جس کی پوری اردو دنیا میں مانگ ہے، اور کرناٹک اردو اکیڈمی نے ماہنامہ پھول کو گزشتہ سال حکومتی سطح کے ایوارڈ سے نوازا تھا۔ ادارے کے تحت بچوں کی خوبصورت اور رنگا رنگ لائبریریوں کا نظام ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے اکثر علاقوں میں بچوں کی تنظیم کاروان اطفال کی شاخیں پھیل چکی ہیں، جس میں مکمل نظام تربیت یافتہ بچے سنبھال رہے ہیں، اور جس کے ننھے منھے ممبران کڑی شرائط کے ساتھ کاروان میں داخل بھی ہوتے ہیں۔ اگر قوم و وطن کے قائدین صاحب بصیرت اور ذمہ داران ان کاموں کو اہمیت دیں گے اور ان کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہماری نئی نسل بے راہ روی سے نکل کر قوم و ملت کی نگہباں اور دین اسلام کی پاسباں بن کر ابھرے گی، اور یہی اس ادارے کا اولین مقصد بھی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کی ضلع رائے بریلی واقع لال گنج کوتوالی میں پولیس حراست کے دوران ہوئی ایک شخص کی موت کے بعد اس کے اہل خانہ اور قریبی لوگوں نے کافی ہنگامہ کیا۔ اس سلسلے میں تھانہ انچارج ہری شنکر پرجاپتی کو معطل کر دیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سوپریل ممگئی نے آج یہاں بتایا کہ لال گنج پولیس موٹر سائیکل چور گروہ کو پکڑنے کی مہم پر کام کر رہی تھی اور تقریباً 10-11 موٹر سائیکل برآمد ہوئی تھی۔ اس معاملے میں گرفتار کچھ ملزمین سے پوچھ گچھ میں موہت عرف مونو، جس کی عمر 19 بتائی گئی، اس کا نام آیا تھا، اور اب تک کی جانچ میں مونو کے ملوث ہونے کی تصدیق بھی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش میں مظفر نگر ضلع واقع پربالیان گاؤں کے کسان نے زہر پی کر کے خودکشی کی اور زندگی ختم کر لی۔ 55 سالہ علیم الدین نامی اس کسان نے اپنی موت کے لیے اپنی 7 بیگھہ زمین کو منتخب کیا، جسے لگاتار بڑھتے قرض کے سبب اس سے محروم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ ہفتے کی صبح علیم الدین کی لاش اس کے گنے کی کھیت میں پڑی ہوئی ملی، پاس میں زہر کی شیشی بھی پڑی ہوئی تھی۔ ناظرین، مدھیہ پردیش کے سیونی ضلع میں بدعنوانی کی بدترین مثال منظر عام پر آئی ہے۔ یہاں کروڑوں کی لاگت سے تعمیر ہونے والا ایک پل افتتاح سے پہلے ہی دریا میں بہہ گیا ہے۔ مدھیہ پردیش میں شدید بارش کے وسط میں ضلع سونی کے گاؤں سنواڑا میں وننگنگا ندی پر کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ایک پل بہہ گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تاحال باضابطہ طور پر افتتاح بھی نہیں کیا گیا تھا، اور افتتاح سے تقریباً 1 ماہ قبل اس پر آمد و رفت شروع ہوئی تھی۔ ٹوٹے ہوئے پل کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی، جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں دریا کی طغیانی کے درمیان ٹوٹا ہوا پل بھی نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، گزشتہ 30 برس کے دوران وادی کشمیر میں APDP کی ایک رپورٹ کے مطابق 8000 سے زائد نوجوان لاپتہ ہوئے ہیں، جن کے اہل خانہ غم و الم کی تصویر بنے اپنے پیاروں کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ شوپیاں ضلع میں بھی 2 ایسے خاندان مل جائیں گے جن کے لخت جگر لاپتہ ہیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ 29 نومبر 2019 کے کوڑمپورہ کیگام شوپیاں میں 22 سالہ نصیر احمد وانی لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس وقت سے اب تک ان کے اہل خانہ کو ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اہل خانہ نے اس کا الزام سیکورٹی فورسز پر عائد کیا۔ اس کے علاوہ 2 اگست 2020 اتوار کی شام دیر گئے بھی جنگجوؤں نے شوپیاں ضلع کے ریشی پورہ ہرمین علاقے میں ایک فوجی اہلکار جس کی شناخت شاکر منظور کے بطور ہوئی ہے، اس کو اس وقت اغوا کر لیا جب وہ گھر سے اپنی گاڑی میں ڈیوٹی پر جا رہے تھے۔ تاہم منظور کی گاڑی ایک نزدیکی علاقے سے جلی ہوئی حالت میں برآمد ہوئی تھی۔ ناظرین گرامی، جموں کشمیر کو خصوصی درجہ دینے والے آئین کے آرٹیکل 370 کے اکثر اہتماموں کو ختم کرنے کے مرکز کے قدم کے خلاف اتحاد کا مظاہرہ کرنے والی 6 سیاسی پارٹیوں کے منشور کو پاکستان کے ذریعے سراہے جانے پر نیشنل کانفرنس کے رہنما فاروق عبداللہ نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کے ہاتھوں کی کٹ پتلی نہیں ہے۔ عبداللہ نے کہا، پاکستان نے ہمیشہ جموں کشمیر کی مین اسٹریم کی سیاسی پارٹیوں کی توہین کی ہے، لیکن اب اچانک وہ ہمیں پسند کرنے لگے ہیں۔ دراصل پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے حال ہی میں ایک بیان دیا تھا کہ نیشنل کانفرنس، PDP، کانگریس اور 3 دیگر پارٹیوں نے جو منشور جاری کیا ہے وہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک اہم واقعہ ہے۔ ناظرین گرامی، UP میں لاک ڈاؤن کے دوران اوقاف کی جائیداد پر غیر قانونی قبضے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ریاست میں اوقاف کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم UP قبرستان انتظامیہ کمیٹی نے انکشاف کیا ہے۔ قبرستان انتظامیہ کمیٹی نے اس کے لیے شیعہ اور سنی وقف بورڈوں کو براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ دونوں وقف بورڈ اوقاف پر غیر قانونی قبضے کے معاملے میں جان بوجھ کر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ تنظیم کے صدر جاوید محمد کا کہنا ہے کہ UP میں اوقاف کو غیر قانونی طریقے سے فروخت کرنے کا سلسلہ گزشتہ کئی برسوں سے جاری ہے۔
ناظرین، جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے آلنگام اچھا بل علاقے سے پولیس نے ایک فرضی پیر کو 2 بہنوں کی عصمت ریزی کے الزام میں گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دونوں بہنوں کے والد نے اچھا بل میں پولیس تھانے میں اپنی 2 بیٹیوں کی عصمت دری انہیں دھوکہ دینے کی پاداش میں ایک تحریری شکایت درج کرائی، جس کے بعد پولیس نے آلنگام کے رہنے والے اشرف میر کے خلاف FIR درج کر کے فوری طور پر کارروائی کے تحت اسے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق دونوں بہنیں ان کے گھر والے گزشتہ کافی عرصے سے اشرف میر کے پاس بطور مرید حاضری دیتے تھے اور ان کا اس کے ساتھ گہرا تعلق رہا ہے۔ کورونا کے پیش نظر نافذ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں ملک بھر کی تاجر برادری کو بے تحاشا نقصان پہنچا ہے، وہیں صوبے جموں کے قصبے کٹرا جہاں شری ماتا ویشنو دیوی کا بیس کیمپ واقع ہے، کچھ 4000 کروڑ روپے کا بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ہوٹلز اینڈ ریسٹورنٹس ایسوسی ایشن کٹرا کے صدر راکیش وزیر نے UNA کو بتایا کہ لاک ڈاؤن سے قبل کٹرا میں روزانہ 21 سے 13 کروڑ روپے کی تجارت ہوتی تھی، جو ماہانہ 4 سے 450 کروڑ بن جاتی تھی، لیکن کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کچھ ٹھپ پڑا ہوا ہے۔ ناظرین، جھارکھنڈ میں ہزاری باغ ضلع کے برہی تھانہ علاقے میں اتوار کو سڑک حادثے میں بہار کے راشٹریہ جنتا دل لیڈر بجیندر یادو سمیت 2 لوگوں کی موت ہو گئی اور ایک دیگر زخمی ہو گئے۔ پولیس ذرائع نے یہاں بتایا کہ بہار کے سہرسہ کے سابق ضلع پریشد اور RJD لیڈر بجیندر یادو سمیت کئی دیگر کار سے RJD سپریمو لالو پرساد یادو سے ملنے رانچی جا رہے تھے۔ اسی دوران برسوت کے نزدیک تیز رفتار کار بے قابو ہو کر سڑک کنارے کھڑے ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں RJD لیڈر سمیت سبھی افراد زخمی ہو گئے۔ ناظرین، عراقی دارالحکومت بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے جوار میں کاتیوشا میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ وزارت دفاع سے منسلک سیکورٹی انفارمیشن ادارے نے اپنی تحریر اعلان میں واضح کیا ہے کہ بغداد کے ہوائی اڈے کے جوار میں 2 کاتیوشا میزائل داغے گئے۔ حملے میں کسی کے ہلاک یا زخمی نہ ہونے کی اطلاع دی گئی ہے، تو اس واقعے کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہے۔ ناظرین، ترکی نے ناروے میں اسلام دشمن نسل پرست ایک گروہ کی جانب سے قرآن کریم کی بے حرمتی کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ دفتر خارجہ نے ناروے میں اس نازیبہ حرکت کے خلاف ایک تحریری اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ناروے میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہم سخت ترین لہجے میں مذمت کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم ہمیشہ سے کہتے چلے آئے ہیں، اس طرز کی اشتعال انگیز کارروائیاں نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ قانونی مملکتوں اور جمہوری نظام کو بھی ہدف بناتی ہیں۔ نازی کا ورثہ ہونے والی یہ حرکات معاشرے کو کسی وائرس کی طرح اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے اور ہر کسی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ناظرین، اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر کے داماد اور مشیر جرید کوشنس نے سعودی ولی عہد پرنس محمد بن سلمان پر اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین تعلقات کو معمول پر لانے سے متعلق معاہدے پر دستخط تقریب میں شرکت کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ یدیوت اہرنوت اخبار کی ویب سائٹ پر شائع خبر میں لکھا گیا ہے کہ کوشش آئندہ ماہ واشنگٹن میں دستخط کیے جانے کی توقع ہونے والے اسرائیل متحدہ عرب امارات معاہدے میں شرکت کے لیے محمد بن سلمان پر دباؤ ڈال رہے ہیں، کیونکہ کوشش اس عمل کے بعد سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو بھی معمول کی سطح پر لانے کے خواہاں ہیں۔ ناظرین، ترکی نے یونانی جزیرے مئیس میں فوج رسد کی ترسیل پر یونان کے خلاف رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ترجمان امور خارجہ حامی اوکسوئی نے جزیرہ مئیس میں فوجی رسد کی ترسیل سے متعلق ذرائع ابلاغ میں شائع خبروں سے متعلق اپنی تحریری بیان میں کہا ہے کہ جزیرہ سن 1947 کے پیرس امن معاہدے کے تحت اسلحے سے پاک قرار دیا گیا تھا، اور اگر ذرائع ابلاغ میں شائع خبریں صحیح ہیں تو یونان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مشرقی بحر روم میں اپنی اصلی نیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ترکی جزیرے کی موجودہ حیثیت کی قانونی شکل بدلنے کو مسترد کرتے ہوئے اپنی سرحد کے انتہائی قریبی علاقے میں اس قسم کی اشتعال انگیز حرکات کی اجازت نہیں دے گا، اور یونان یہ سمجھ لے کہ اس قسم کی حرکات بے فائدہ ثابت ہوگی۔ ناظرین، سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں دریائے نیل میں طغیانی کے نتیجے میں سیلاب کی وجہ سے سینکڑوں گھر منہدم ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق خرطوم کے علاقے الکیلا کلا میں 3 دن سے جاری موسلادھار بارشوں کی وجہ سے دریائے نیل میں پانی کی سطح بلند ہو کر سیلابی ریلے میں تبدیل ہو گئی اور سیلاب کی لپیٹ میں آ کر سینکڑوں گھر منہدم ہو گئے۔ سوڈان خود مختاری کونسل کے سربراہ جنرل عبدالفتاح البرہان نے اعلیٰ سطحی حکام کے ساتھ آفت زدہ علاقے کا دورہ کیا ہے۔ یہاں اپنے خطاب میں فتح نے سیلاب سے متاثرہ عوام کے لیے فوری طور پر خیمے لگانے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ ملک بھر میں 1 اگست سے اب تک جاری موسلادھار بارشوں کی وجہ سے سیلاب کے نتیجے میں 6 سے افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک چھوٹا طیارہ گر گیا ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ حادثہ ہیوسٹن سے وہ 137 کلومیٹر دور شمالی مغرب میں واقع برین نامی شہر کے کولٹر فیلڈ ہوائی اڈے پر
پیش آیا جس میں 3 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا ہے۔ وفاقی شہری ہوابازی کے ادارے کے ترجمان لین لنسفورڈ نے بتایا ہے کہ ایک انجن کا حامل پائپر PA-24 قسم کا طیارہ تھا جس کے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ ناظرین، ترکی ایوان صدر میں 30 اگست یوم ظفر کی تقریبات کے دائرہ کار میں 300 ڈرونز کے ذریعے روشنیوں کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ تقریباً 12 منٹ تک جاری رہنے والے مظاہرے میں خصوصی سافٹ ویئر کے ساتھ کنٹرول کیے جانے والے ڈرونز نے 30 اگست یوم ظفر اور یہ قوم کی فتح جیسی تحریری فضا میں تحریر کی۔ عوام کی گہری دلچسپی حاصل کرنے والے اس مظاہرے میں چاند ستارے، غازی مصطفیٰ کمال اتہ ترک کی شبیہ اور ایوان صدر کے نشان سمیت مختلف اشکال کو بھی بتایا گیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔